حماس کا اعلان جنگ آ گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی تباہی تک کارروائیاں جاری رہیں گی، انتکافہ جاری رہے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی تباہی تک کارروائیوں کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ مقبوضہ شہر بیت المقدس میں فلسطینی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ کارروائیوں کے شعلے بیت المقدس، مسجد الاقصی کی آزادی اور صہیونی حکومت کی نیست و نابودی سے ہی بجھیں گے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس شہر میں فلسطینی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے تائید کی ہے کہ جنین، نابلس اور مغربی کنارے کے تمام شہروں میں پیش آنے والے حالیہ واقعات اور بہادرانہ اقدامات مزاحمت کے جذبے کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رپورٹ کے مطابق محمد حمادہ جو کہ حماس کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کارروائیاں قدس کا جذبہ آج بھی مغربی کنارے اور بیت المقدس میں مزاحمت کرنے والے فلسطینی عوام کی زندگیوں اور ذہنوں میں موجود ہے، اور اس کارروائیوں کا شعلہ قدس فورس اور مسجد الاقصی کی آزادی اور صہیونی حکومت کی تباہی سے ہی بجھے گا۔ یہ تمام تر سچویشن ایسے وقت میں آ رہی ہیں جب اسرائیل نے آج پھر فلسطینیوں پر حملہ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ حالیہ کارروائی کے دوران تقریباً 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 20 سے زائد اسرائیلی واصل جہنم ہوئے ہیں۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ محمد حمادہ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب صہیونی دشمن اور صہیونی انتہا پسندوں نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف اپنے جرائم میں اضافہ کیا ہے، وہیں فلسطینی عوام اسرائیل مخالف ریزسٹنس اور مزاحمت بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ حمادہ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کارروائیاں ہیں اور بیت المقدس کے دفاع کے لیے فلسطینی عوام کی مسلسل جدوجہد میں ایک اہم موڑ ہے۔ محمد حمادہ نے واضح کیا کہ فلسطین کی سرزمین اور مقدسات کے دفاع کے لیے بہایا جانے والا خون لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوسری جانب تل ابیب یونیورسٹی کے مورخ اور پروفیسر ایال زیسر نے گزشتہ ماہ سپٹمبر میں صہیونیوں کے خلاف فلسطینی عوام کے تیسرے انتفاضہ کے رونما ہونے پر خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ صہیونی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپیں بہت جلد قریب ہونے والی ہیں، اور اس کا بیان جو ہے وہ سچ ثابت ہوا۔ آج جو ہے پچھلے 1.5 ماہ سے جو آپریشن چل رہا ہے، 100 سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ شہید، جبکہ 20 سے زائد جو صہیونی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تل ابیب کی، تو تل ابیب کے جنوب میں آج فائرنگ ہوئی ہے، 2 صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زخمی ہونے والے دونوں اسرائیلی شہریوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، اور سیکورٹی فورسز اس واقعے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ابھی اس خبر کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ چند روز قبل بھی غرب اردن کے علاقوں میں صہیونی آبادکاروں کے حامل ایک بس پر ہونے والی فائرنگ میں 5 صہیونی زخمی ہو گئے تھے۔ اس قسم کے واقعات اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جارحیت کے جواب میں صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی انفرادی فائرنگ کی کارروائیاں تیز ہوئی ہیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقے نابلس، جنین، رام اللہ اور بیت المقدس اس وقت فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی کا گھمسان بنا ہوا ہے۔